السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے وضو کے تعلق سے اس کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں تفصیلاً آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں۔ آج کا میرا عنوان ہے میڈیکل بینیفٹس آف نماز، میڈیکل بینیفٹس آف صلاۃ، آج کا ہمارا عنوان ہے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے یہ کتاب آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نماز اور جدید میڈیکل سائنس، جیسا کہ قرآن پاک میں تقریباً 32 مرتبہ وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو وقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو نماز کو قائم کرنا ہے، معاشرے کے اندر نماز کو قائم کرنا ہے، یہ چیز قرآن پاک کے اندر آتی ہے بار بار، وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ دیکھیے پچھلے ایپیسوڈز میں وضو کے تعلق سے میڈیکل بینیفٹس آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس میں ہمارے برین کے اندر سیریبرم، سیریبیلم، میڈولا بلانگیٹا، یہ پارٹس آف دی برین جو ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے میں نے وضو کے تعلق سے ایک پوسٹ سینٹرل گائرس جو ایک لوکیشن ہے برین کے اندر، تو اس سے ہمارے احساسات کیسے ہوتے ہیں اور اس کے وضو سے میڈیکل بینیفٹس ہمیں کیا ملتے ہیں، اس کے تعلق سے تفصیلاً آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی۔ جو ہے یہ پوسٹ سینٹرل گائرس، جو عام طور پر میں نے ایک ٹرم استعمال کیا تھا، میڈیکل ٹرم استعمال کیا تھا کہ منی مین ان دا برین، ہوموکیولس کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ تو وضو کے اندر جو بھی پارٹس ہم وضو کرتے ہیں، یہ پارٹس جو ہے وہی سیکوینس میں آتے ہیں جو پوسٹ سینٹرل گائرس کے جو پارٹس ہیں۔ آج نماز کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ایک اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پری سینٹرل گائرس کے تعلق سے ہے۔ ہمارے اسٹیمولس جو بھی ہوتے ہیں، ایک ہارٹ آبجیکٹ جب ہم چھوتے ہیں تو ہمارے سینسری نروز کے ذریعے سے پری سینٹرل گائرس کو امپلسز کیری ہوتے ہیں، اور موٹار نروز کے ذریعے سے وہ امپلسز پھر واپس ریلیز ہوتے ہیں، یعنی موٹار نروز کے ذریعے سے ہم اس آبجیکٹ کو جو ہم چھوتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں، یعنی حرکات، موٹار نروز جو ہے نا وہ حرکات ہے ہمارے۔ اور پوسٹ سینٹرل گائرس جو وضو کے تعلق سے میں نے بات کی تھی، وہ ہمارے احساسات، وہ سینسری نروز، موٹار نروز جو ہیں وہ ہمارے حرکات، جو باڈی کے اندر جو حرکات ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اندر بھی یہی پری سینٹرل گائرس کے تعلق سے جو بھی میڈیکل ٹرمز کے اندر جو سیکوینسز آتے ہیں، اسی طرح نماز میں بھی یہ بات آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ہونٹوں سے جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی ہم تکبیر جو پڑھتے ہیں، جو ہم ہونٹوں سے جو بات کرتے ہیں، جو عربی کے الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے چہرے کو مرکوز کرتے ہیں، سجدے کی جگہ پر ہمارے چہرے کو مرکوز کرتے ہیں، اور تکبیر کے واسطے جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ سیم ٹو سیم جو ہم یہاں پر نماز میں جو کرتے ہیں، اسی طرح پری سینٹرل گائرس جو ہمارا برین جو ہے، اسی جو پارٹس آف دی باڈی جو ہوتے ہیں، وہ اناٹمی کو سائنسدانوں نے، میڈیکل ریسرچ نے یہی سیکوینس میں بتایا ہے۔ تو آئیے اب دیکھیں کہ وہ میڈیکل ٹرمز کے اندر کچھ ایک سبجیکٹ ہے جس سے
डिफरेंट पोस्चर्स में और डिफरेंट पोजीशंस में डायग्नोसिस करते हैं। वो डायग्नोसिस जो करते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स जो डायग्नोसिस करते हैं, उसमें एक टर्म आता है, वो टर्म जो है ना डेक्यूबिटस पोजीशन। डेक्यूबिटस पोजीशन जो होता है, डेक्यूबिटस पोजीशन में इंसान का चेहरे को देखकर बहुत सारे बीमारियों का इलाज करते हैं डॉक्टर। मिसाल के तौर पर अगर सर में दर्द है तो सर का दर्द ऐसे पकड़े होता है, तो सर में दर्द, इससे पहचान जाते हैं कि इसके सर में दर्द है। कभी जो है ना इंसान गाल को पकड़े रहता है, तो डेक्यूबिटस टेस्ट से यानी पोजीशन से ये पहचानते हैं डॉक्टर्स कि इसके दांत में दर्द हो सकता है या गाल में दर्द हो सकता है। इसी तरह जब पेट इंसान पकड़ता है तो मेडिकल डॉक्टर्स इससे पहचान जाते हैं कि इसमें कुछ पेट में दर्द है, वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट पोजीशंस में जो पहचानना, जो डायग्नोसिस करते हैं मेडिकल डॉक्टर्स, उसे डेक्यूबिटस पोजीशंस कहते हैं। देखा गया कि उसी डेक्यूबिटस पोजीशंस के अंदर एक पोजीशन आता है मोहम्मडन्स प्रेयर सीक्वेंसेस, यानी सजदे के पोजीशन को भी वहाँ पर मेडिकल टर्म्स में पढ़ाया गया है। तो वहाँ पर मेडिकल डॉक्टर्स का ये कहना है कि सजदे के अंदर जो पोजीशन होता है, तो तमाम इंसान के आज़ा के अंदर, तमाम बॉडी के अंदर जो अनाटमी ऑफ द बॉडी होती है, इसमें सजदे का जो पोजीशन है, इससे बेहतर पोजीशन हमारा बॉडी का दूसरा पोजीशन नहीं हो सकता। तो सजदे के पोजीशन में मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारा खून का जो दौरा होता है, खून का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, वो सजदे में हमारे सर की तरफ होता है। और बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब खून का दौरा, खून का ब्लड सर्कुलेशन सजदे में, तो हमारे चेहरे पर और हमारे गाल और हमारे गर्दन, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तो हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है। और उसके साथ साथ बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे अंदर फेफड़ों की बीमारी जो होती है, और उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट जो ये कहते हैं कि दिल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन दिल के तरफ जो है ना एक पोजीशन में, एक तनासुब के साथ, एक बैलेंस के साथ ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ भी होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिसीजेस और ब्रोंकिटिस जो होते हैं, फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं, इससे ये पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो जाने से ये फेफड़े की बीमारी हो या कार्डियक अरेस्ट की बीमारियां जो होती हैं, ये बीमारियों से भी हमें बहुत सारे इम्कानात होते हैं कि ये रिड्यूस हो सकता है, ये बीमारियां रिड्यूस हो सकती हैं। आम तौर पर हम फेफड़ों के अंदर जो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद 2/3 हिस्सा ऑक्सीजन का फिर बाहर जाता है और 1/3 हिस्सा जो है फेफड़ों में ही रहता है। सजदे की पोजीशन में, जब सजदे की पोजीशन में हम जाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि डायफ्राम के ज़रिए से वो 1/3 पोजीशन जो रेसिडुअल एयर, यानी बची हुई हवा जो है, वो भी जो है ना, वो हवा भी जो खारिज होने के बाद जो है ना, हमारे फेफड़ों की बीमारियां और क्लींसिंग ऑफ लंग्स जो है ना, एक क्लीनिंग एक मैकेनिज़्म जो मिलता है, इससे फेफड़ों की बीमारियों के अंदर अल्लाह ताला, इसके अंदर एक अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एक बून है और अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि बहुत सारे फेफड़ों की बीमारियों से भी अल्लाह ताला शिफा अता करता है। आम तौर पर जो फेफड़ों की बीमारियां जो होते हैं और कार्डियक अरेस्ट की बीमारियां जो होते हैं, इसको मेडिकल डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सजदे की पोजीशन में बैठे रहो। तो सजदे की पोजीशन में अगर बैठे तो वो फेफड़ों की बीमारियां जो होते हैं और कार्डियक अरेस्ट की जो बीमारियां जो होते हैं, इस ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से बहुत सारे बीमारियों का इलाज हो सकता है, ये मेडिकल डॉक्टर्स का कहना है। तो मेडिकल बेनिफिट्स जो है ना, बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है। और यहाँ तक कि मेडिकल डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारे आई साइट जब सजदे के पोजीशन में रहते हैं और हमारे आंखें जो मरकूज़ होते हैं एक जगह पर, सजदे की जगह पर मरकूज़ होते हैं, इससे हमारी आई साइट जो है ना, आई साइट भी बढ़ती है। और ब्लड सर्कुलेशन जो ब्रेन के तरफ, हमारा सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हमारा इट इंक्रीजेस आवर मेमोरी पावर, और हमारा मेमोरी पावर, याददाश्त भी जो बढ़ती है। ये सब फ़वाइद जो है ना, फिज़िकल फ़वाइद यही। पिछले एपिसोड में मैं ये बात कही थी आपके सामने कि हेल्थ पैराडाइम इन इस्लाम,
हेल्थ पैराडाइम इन इस्लाम के अंदर और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हेल्थ का डेफिनेशन ये बयान किया गया है। कंप्लीट हेल्थ को क्या कहते हैं, सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग ऑफ ए मैन इज कॉल्ड कंप्लीट हेल्थ। पहले कंप्लीट हेल्थ के बारे में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये कहा गया था कि फिजिकल वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग एंड सोशल वेल बीइंग, मगर अब आज जो है ना इंक्लूड किया गया है नॉट ओनली सोशल, मेंटल और फिजिकल बट स्पिरिचुअल आल्सो। स्पिरिचुअल वेल बीइंग ऑफ द पर्सन आल्सो इंक्लूडेड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़रा गौर फरमाएं कि इंसान की हेल्थ के बारे में जब सेहत के बारे में कहते हैं तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, तो ये चार चीज़ों भी नमाज के ज़रिए से हमें अल्लाह ताला का ये बेहद करम है और बहुत बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है कि चार चीज़ें भी हमें नमाज के अंदर हमें मिलती हैं। अभी मैंने आपके सामने फिज़िकल हेल्थ के ताल्लुक से ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, ये सब बॉडी की जो अनाटमी जो होती है, अनाटमी ऑफ द बॉडी के अंदर कैसा चेंजेस होते हैं और कैसे कैसे बीमारियों से हम बच सकते हैं, तो फिज़िकल एस्पेक्ट के ताल्लुक से मैंने आपके सामने कुछ बातें कवर की। और दूसरा एस्पेक्ट जो है ना मेंटल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इंसान जो है ना डिप्रेशन का शिकार है, बहुत सारे मेंटल डिसीज़ेस का शिकार है, और आज जो है बहुत सारे हमें यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसीज़ेस के ताल्लुक से पढ़ाया जाता है, और साइकोलॉजी के अंदर जो डिप्रेशन, जो नौजवान आज डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, उनके लिए बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो ये मेंटल डिसीज़ेस जो डिप्रेशन को जाते हैं, नमाज के अंदर एक सुकून है, एक राहत है। नमाज के अंदर अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर भी फरमाता है कि नमाज के अंदर अल्लाह ताला के ज़िक्र के अंदर तुम्हारे दिलों के अंदर सुकून है। सूरह रात की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है। तो दिलों का सुकून और दिमाग का सुकून जो है नमाज में हमें मिलता है। यानी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, इंसान के अंदर जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, यानी हमारे मेंटल डिसीज़ेस जो है, इसका इलाज भी नमाज के अंदर बयान किया गया है आज के साइकोलॉजिस्ट ने। और अब आइए सोशल बेनिफिट्स ऑफ नमाज। सोशल बेनिफिट्स ऑफ नमाज क्या हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज के अंदर एक इज्तिमाइयत है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमात में इज्तिमाइयत के साथ हमें नमाज पढ़ना है और कंधे से कंधे लगाकर नमाज पढ़ना है। और यहाँ तक कि हदीस के अंदर ये बात आती है कि गैप मत छोड़ो, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और बीच में गैप ना छोड़ो। बीच में अगर गैप छोड़ोगे तो शैतान बीच में आ जाएगा। तो ज़रा गौर फरमाएं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए नमाज से बेहतरीन और क्या हो सकता है। और बहुत सारे लोग जो इस्लाम कबूल किए हैं, नमाज को देखकर, नमाज 5 टाइम मुसलमान कैसे नमाज पढ़ते हैं, इसको देखकर बहुत सारे गैर मुस्लिमीन इस्लाम कबूल किए। एक इज्तिमाइयत होती है और नमाज के ज़रिए से, और इंसान हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, मुसाफिहा करते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। तो नमाज के अंदर जो है ना, जब मुसलमान जब जाते हैं तो दूसरों से मिलते हैं और उनका हाल चाल खैरत पूछते हैं, तो एक इज्तिमाइयत का निज़ाम कायम होता है और मुसलमान जो है ना जुड़ते हैं, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड कायम होता है। और यहाँ पर नमाज का एक मेन ये कि है, एक ही सफ़ में हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नमाज। ज़रा गौर फरमाएँ कि नमाज के अंदर जब इज्तिमाइयत आती है तो यहाँ पर ये अमीर कौन, गरीब कौन, ये कोई भेदभाव नहीं होता। जैसा कि सूरह अल-हुजरात की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी जान और पहचान के लिए हमने तुम्हें अलग अलग कबीलों में तकसीम किया। तुम में मुकर्रम वो हैं, तुम में इज़्ज़त वाले वो हैं जो अल्लाह ताला का तक़वा अख्तियार करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऊंच नीच नहीं, नमाज के अंदर जो है एक ही सफ़ में हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नमाज। एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत एक जिस्म के मानिंद है,
اگر ایک جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہوتا ہے تو دوسرے حصے کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایک جسم کے مانند ہے یہ امت. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت ایک عمارت، ایک بلڈنگ کے مانند ہے. ایک بلڈنگ کے اندر اینٹ پر اینٹ جو جڑی ہوئی ہے، اس طرح میری امت ہے. تو ایک بلڈنگ کے مانند جو ہے اور ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ایک اجتماعیت ہے یہاں پر. یا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہوتے ہیں مومنین. بنیان مرصوص کہا گیا. یہ بنیان مرصوص کی جو کیفیت جو ہوتی ہے وہ نماز کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ اجتماعیت کا نظام ہے. ایک سوشل ویل بینگ، جو ہیلتھ کا ایک مین پوائنٹ جو ہے سوشل ویل بینگ اور اسپریچول ویل بینگ. ایک اسپریچول ویل بینگ بھی نماز سے حاصل ہوتی ہے. قرآن پاک میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز کو قائم کرو، بے شک نماز فحش و بے حیائی کو روکتی ہے. ذرا غور فرمائیں کہ نماز کا اسپریچول ڈیسیزز جو آج کل انسانوں کے اندر جو پائے جاتے ہیں، جو دماغی جو بیماریاں جو پائے جاتے ہیں، اس کا بہترین علاج فحش و بے حیائی. آج کل فحش و بے حیائی عام ہو چکی ہے. جدھر دیکھو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. بہت سارے نوجوان ڈپریشن کا شکار اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ فحش و بے حیائی میں مبتلا ہو گئے ہیں. نماز جو ہے، نماز کے اندر جو یہ روحانی ارتقاء جو ہوتا ہے، یہ اسپریچول ڈیسیزز کا ایک علاج ہے. عام طور پر غیر مسلمین ہمیں یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز 5 ٹائم کیوں؟ دن میں آپ نماز 5 ٹائم کیوں پڑھتے ہو؟ جیسا کہ دوسرے مذاہب کے اندر ایک دن میں 1 ٹائم یا 2 ٹائم یا 3 ٹائم جو پڑھ لیتے ہیں، اس طریقے سے کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جسم کو غذا، ہمارے جسم صحیح سلامت رہنا ہے تو انرجی ملنا ہے تو ہم 3 ٹائم کیوں کھاتے ہیں؟ صبح کو ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر رات میں کھانا کھاتے ہیں. 3 ٹائم کیوں کھاتے ہیں؟ جس طریقے سے ہمارے جسم کو انرجی ملنے کے لیے ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ہمارے روح کو غذا ملنے کے لیے، روحانی ارتقاء کے لیے، اسپریچول جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے لیے، ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 114، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 اور سورہ روم آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ 5 ٹائم، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ان صورتوں کے اندر. تو 5 ٹائم انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو صبح سے پھر ظہر اور ظہر کے بعد عصر، مغرب، وقفے سے نماز پڑھنے سے ہمارے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ ہمارے سے جو سرزد ہو جاتے ہیں یہ ٹائم گیپ میں. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا بار تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک صحابی کے ساتھ ایک گزر ہوتا ہے. خزاں کا موسم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر جو ہے نا زور سے ہلاتے ہیں. ہلانے سے جو پتے گرتے ہیں، خزاں کا موسم تھا، پتے جو ہے نا ٹہنی سے گرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ٹہنی کے پتوں کو دیکھو کیسے گر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے اور ٹھیک طریقے سے وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے ہمارے صغیرہ گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسا کہ یہ پتے گر رہے ہیں. تو وقفے سے انسان جو ہے نا سبمٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبمٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے اور گناہوں سے جو ہے نا معافی طلب کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. تو وقفے سے جو ہے نا ایک روحانی ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیسیزز کے لیے جو یہ ہے، یہ ایک نماز جو ہے نا 5 ٹائم کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے. نماز کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو نماز جو ہوتی ہے، نماز کو صبر کی کیفیت بھی نماز کے اندر پیدا ہوتی ہے. انسان کے اندر ایک کنٹرولنگ پاور، یعنی اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ ایک مشق ہے، ایک ٹریننگ ہے نماز کے اندر.
اس سے انسان کا ایک روحانی ارتقاء ہوتا ہے اور اس کا ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیتوں میں ہم غور کرتے ہیں تو جب نماز میں یہ پڑھا جاتا ہے اور جو ہے ہمارا مائنڈ جو ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ ایک مائنڈ کے لیے ایک مشق ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ بار بار نماز پڑھتے رہنے سے ہمیں ایک ٹریننگ ملتی ہے، وہ ٹریننگ کے ذریعے سے ہم ہمارے نفسانی خواہشات پر ہم قابو کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اسپریچول ڈیسیزز کا جو حل جو ہے اس کا جو ڈائگنوسس کرنے کے بعد اور اس سے نجات بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اسپریچول ڈیسیزز کا علاج بھی قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اٹینشن ہونا چاہیے اور پورے کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جب ہم قرآن پاک کی آیتوں پر جب ہماری نگاہ ہوتی ہے تو اس کے معنی مطلب کو بھی ہم اگر سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو نماز کے اندر ہمارا کانسنٹریشن بڑھ جائے گا۔ آج جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائپس آف سائیکالوجسٹ جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیسٹس کرتے ہیں، میڈیٹیشن کی تعلیم دیتے ہیں اور یوگا کرتے ہیں، اور آج ملیشین سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ یوگا سے بھی بہت زیادہ، اور یہ میڈیٹیشن جو کراتے ہیں سائیکالوجسٹ اور اس کے جو ٹیسٹس اور ریزلٹس جو کہتے ہیں، اس سے بھی یہ میڈیٹیشن سے اور جو یوگا اور دوسرے جو بھی ایجاد کیے ہوئے ہیں سائیکالوجسٹ، یہ ٹیسٹ سے جو انسان کو ایک سائلنٹ پوزیشن میں رکھ کر جو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس سے بہترین اگر میڈیٹیشن ہے تو وہ قرآن پاک جو نماز کا جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ صرف میڈیٹیشن نہیں، اور نماز جو ہے نا یہ میڈیٹیشن نہیں یا یوگا نہیں ہے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں حکم دیتا ہے، اور اس فرض کو جانتے بوجھتے ہم کرتے ہیں، اور اس کے اندر لیپسس نہیں ہونا چاہیے۔ 5 ٹائم ہم پڑھنا چاہیے، گویا کہ دوسرے میڈیٹیشن ہو یا یوگا ہو کبھی انسان کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، یہ فرض نہیں ہے، بلکہ نماز جو ہے نا یہ فرض ہے۔ ہر مسلمان کو 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے۔ اس سے بڑا بہترین یوگا نہیں ہو سکتا، اس سے بہترین میڈیٹیشن نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں، بہت سارے جو ہے غیر مسلم سائیکالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز سے بہترین میڈیٹیشن دوسرا نہیں ہو سکتا، کہ انسان کے اندر اسے کانسنٹریشن آتا ہے، اٹینشن ہوتا ہے، اور ایک ایموشنل فیلنگز، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک ایموشنل فیلنگز آتے ہیں نماز کے اندر، ایک ایموشنل انسان کے ایموشنل فیلنگز جب آتے ہیں نماز کے اندر تو اس کا ایک تھاٹ پروسیس جو ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایموشنل فیلنگز از ڈیپینڈنگ آن یور تھاٹ پروسیس۔ جب ایموشنل جو ہے نا انسان کے اندر نماز کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے تمہارا تھاٹ پروسیس بدلتا ہے۔ جب تمہارے ایموشنز پروسیس میں تبدیلی آتی ہے تو تمہارے تھاٹ پیٹرن یعنی تھاٹ پروسیس کے اندر بھی تمہارے اندر تبدیلی آتی ہے، اور جب تھاٹ پروسیس تمہارا بدلتا ہے تو تمہارے ایٹیٹیوڈ پیٹرن کے اندر اور تمہارے بیہیویئر کے اندر بھی بہت سارے چینجز آ سکتے ہیں۔ تو ایموشنل پروسیس is directly depending on our thought process، اور تھاٹ پروسیس جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس سے ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر اور ہمارے بیہیویئر کے اندر بہت سارے چینجز نظر آتے ہیں۔ یہ سائیکالوجسٹ جو ہے نا بہت سارے ریسرچ پیپرز نماز کے تعلق سے بہت سارے ریسرچ پیپرز بھی آ چکے ہیں، ہماری نگاہ ان ریسرچ پیپرز پر نہیں ہے۔ تو لب لباب یہی ہے کہ میں اس کا کنکلوژن اس لیے کرتا ہوں، اس طرح کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا میڈیکل بینیفٹس کے واسطے یا سائیکلوجیکل بینیفٹس کے واسطے نماز نہیں پڑھتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں پڑھنا ہی ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ نماز سے غفلت برتوں کے لیے جو نماز سے غفلت جو برتتے ہیں ان کے لیے سزا ہے، اور یوم آخرت کے اندر جو ہے نا اس کی بہت بڑی پوچھ ہے۔ آخرت کے اندر سب سے بڑا سوال نمازوں کے تعلق سے ہوگا، اور خبر کے اندر بھی، انسان کی خبر کے اندر بھی پہلا سوال نمازوں کے تعلق سے ہوگا۔ یہ خوف ہونا چاہیے۔ اور منافقوں کی نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نمازوں کو آتے ہیں مگر کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور بہت کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ منافقین کی نماز ہے۔ جب خرچ کرنے کے لیے انہیں منافقین سے کہا جاتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں مگر اپنے دلوں کے اندر تنگی محسوس کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔
تو یہ منافقین کی علامات بھی قرآن پاک نے بیان کیے. تو نماز کو دل کی گہرائی سے ایک اٹینشن کے ذریعے سے ہم جانا چاہیے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم جب مسجد کو آپ بڑھاتے ہیں تو ایک ایک قدم پر جو ہے نا ایک نیکی ہے. تو یہ آخرت کے اندر ہماری نجات کا ایک ذریعہ ہے نماز. تو یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسلمانوں کا بہت بڑا پرسنٹیج جو ہے نا نماز سے غفلت برتتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.